الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام اور معزز ناظرین، فن فلکیات کا آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، اور آج کے سبق میں ہم مثلث یعنی ٹرائی اینگل کے ضلعوں اور زاویوں کے درمیان جو نسبتیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات نے پہلے اسباق کے اندر یہ سمجھ لیا ہے کہ مثلث کا جو سبق ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ مثلث کے زاویوں کو اور ضلعوں کو کیسے معلوم کریں گے، کیونکہ مثلث کے ضلعوں اور زاویوں کو اگر ہم معلوم کرنے کے قابل ہو گئے تو ہم آگے سایہ اصلی اور اس کے علاوہ سمت قبلہ، اس کی ڈائریکشن اور اس کے جتنے بھی کلیات ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو مثلث اگر ہم یہاں پہ اگر ایک بناتے ہیں، میں نے آپ کو کل کے سبق میں یہ کہا تھا کہ ابھی ہمارا جو سارا تعلق ہوگا وہ قائمۃ الزاویہ مثلث کے ساتھ ہوگا۔ قائمۃ الزاویہ مثلث کو ہی ہم حل کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ قائمۃ الزاویہ مثلث ہے کہ اس کا ایک زاویہ جو ہے وہ قائمہ ہوتا ہے، یعنی 90 درجے کا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس ضلع کی پیمائش کتنی ہے، اس کی کتنی پیمائش ہے، یہ کتنے سینٹی میٹر ہے، کتنے فٹ ہے، یا چھوٹا مثلث ہے تو کتنا انچ ہے، یا اسی طرح کا ایک بہت بڑا مثلث ہم فرض کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اس کی پیمائش ہم کیسے کر سکیں گے، اور اس ضلع کی پیمائش ہم کیسے کریں گے۔ اگر یہ ضلع معلوم ہو تو ہم اس کے اندر یہ زاویہ کی پیمائش کیسے کر سکتے ہیں، اس زاویہ کی پیمائش کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پہلے دائرہ کے محیط اور قطر کے درمیان ایک نسبت پڑھی تھی جسے ہم پائی کہتے ہیں، کہ یہ دائرہ ہے اور یہ اس کا قطر ہے۔ ہم نے پڑھا کہ بھئی یہ جو دائرہ کا محیط ہے یہ اپنے قطر سے 3.14 گنا بڑا ہوتا ہے، 3.14 گنا بڑا ہوتا ہے۔ کہ اگر یہ قطر اگر مثال کے طور پر اگر یہ 7 انچ ہے تو اس کا محیط جو ہوگا 7 × 21 اور چوتھے قطر کا 7واں حصہ یعنی 22 انچ ہوگا۔ اگر یہ 7 انچ ہے تو یہ 22 انچ ہوگا۔ 21 انچ تو قطر کے 3 حصے کرو تو 21 انچ بن گئے، 7 × 21 اور 1 انچ جو ہے وہ چوتھے قطر کا 7واں حصہ جو ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر قطر 7 انچ ہو تو محیط اس کا 22 انچ ہوگا، یعنی 3.4 کی نسبت 1.4 کی نسبت ہے کہ اگر قطر 1 انچ ہو، اگر قطر 1 انچ ہو یا قطر 1 فٹ ہو تو محیط جو ہے ہوگا وہ 3.14 فٹ ہوگا، 3.14 فٹ ہوگا۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ ایک نسبت بنا دی۔ ہم نے کہا کہ اب دائرہ جتنا بھی بڑا ہو تو نسبت یہی 3.14 کی رہے گی کہ اس کا محیط اس کے قطر سے 3.14 گنا بڑا ہوگا۔ یہ ہم نے ایک نسبت بنا دی۔ اب اگر پورے کرے کو زمین کو آپ کرہ فرض کر لیں تو اس کے اندر بھی نسبت یہی ہے 3.14 کی۔ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ محیط جو ہوتا ہے وہ قطر سے 3.4 گنا بڑا ہوتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے آج ہم مثلث کے ضلعوں اور زاویوں کے درمیان بھی کچھ نسبتیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک فرق یاد رکھیں۔ کیا کریں؟ ایک فرق یاد رکھیں کہ یہاں پر جب محیط اور قطر کے درمیان ہم نسبت بنا رہے تھے 3.14 کی، اس میں زاویہ کا کوئی تعلق تھا؟ کسی دوسری چیز کی نسبت کا کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ڈائریکٹ بس قطر اتنا ہوگا تو محیط اتنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ قطر کو دیکھ کر ہم محیط کا اندازہ لگا سکتے ہیں، محیط کو دیکھ کر ہم قطر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب ہم مثلث کے ضلعوں کے درمیان نسبتیں کہ اگر یہ ضلع 1 انچ ہے تو یہ ضلع کتنے انچ ہوگا، اگر یہ ضلع 1 انچ ہے تو یہ ضلع کتنے انچ ہوگا، یہ جو ہم ابھی نسبتیں پڑھیں گے یہاں پہ، جیسے قطر اگر 7 انچ ہے تو محیط 22 انچ ہوگا، تو یہاں پر اگر یہ ضلع 1 انچ ہے تو یہ ضلع کتنے انچ ہوگا، اس ضلع اور اس ضلع کے درمیان کیا نسبت ہوگی، اس ضلع اور اس ضلع کے درمیان کیا نسبت ہوگی، اس ضلع اور اس ضلع کے درمیان کیا نسبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نسبتوں کا تعلق جو ہے ساتھ ساتھ زاویے کا اس میں بڑا دخل ہوگا۔ یہاں پہ زاویہ شبیہ تو نہیں تھا نا، تو یہ فرق ہو جائے گا کہ یہاں پہ زاویے کا ساتھ ساتھ دخل ہوگا۔ کیا مطلب زاویے کے دخل کا، کہ مثلا اگر ہم اس زاویے کو دیکھتے ہیں،
اس زاویے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس زاویے کو دیکھنے کی صورت میں یہ والے ضلع کا نام کیا ہوگا؟ بولیں اونچی آواز سے، متقابلہ ہو جائے گا نا، اس زاویے کا اعتبار کریں، ابھی اس کو بھول جائیں، ٹھیک ہے. اور اس ساتھ والے کا متصلہ، اور اس کا ہمیشہ وتر. اور یاد رکھیں کہ اس کونے کا ہم نام رکھتے ہیں اے، اس کا ہمیشہ سی رہتا ہے نام. یہ جو 90 درجے والا جو کونا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ سی اس کا نام ہوگا، اور اس کا نام بی ہوگا. اور اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر اس زاویے کو ہم دیکھیں تو اس زاویے کی نسبت سے متقابلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ متقابلہ اور متصلہ کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ متصلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ کتنی ذہن میں نسبتیں آ رہی ہیں؟ کل 3، متقابلہ وتر، متصلہ وتر، متقابلہ متصلہ. یہ نسبتیں آج ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں زاویے کا دخل ہوگا کہ اس زاویے کی نسبت سے، ٹھیک ہے. پھر اگر ہم اس زاویے کی طرف چلے جائیں تو اس زاویے کی نسبت سے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپس میں ضلعوں کے درمیان کیا نسبت بنتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اس زاویے کا ہمیں معلوم ہے اور اس کی یہ ہے 30 درجے، یہ زاویہ کتنے درجے ہے جی؟ اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ زاویہ کتنے درجے ہے؟ 30 درجے ہے، تو اس 30 درجے کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ متقابلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہونی چاہیے، متقابلہ اور متصلہ کے درمیان کیا نسبت ہونی چاہیے، متصلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر یہ 2 انچ ہے یا یہ 4 انچ ہے، یہ متقابلہ کتنے انچ ہے؟ 4 انچ ہے. زاویہ 30 ہے اور یہ متقابلہ 4 ہے، تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے ابھی کہ یہ 4 انچ ہے تو یہ کتنے انچ ہوگا، متقابلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہوگی. اور متصلہ اگر ہم 5 انچ کر لیں، اگر متصلہ 5 انچ ہے تو یہ وتر کتنا ہوگا. تو اب ہم یہ نسبتیں پڑھ رہے ہیں، اور ان نسبتوں کے ہم آسانی سے نام رکھ لیتے ہیں. جب نام رکھیں گے تو ہمیں آئندہ بس اس ناموں کو یاد رکھنا ہے. جب وہ نام یاد رکھیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ان 2 ضلعوں کے درمیان نسبت والے چیز کا نام ہم نے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم مثلث کے ضلعوں کے درمیان نسبتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان نسبتوں میں زاویے کا دخل ضرور ہوگا کہ اس زاویے کی نسبت سے یا اس زاویے کی نسبت سے. اس زاویے کا اگر 30 ہے تو پھر کیا نسبت ہوگی، یہ 40 ہے تو پھر کیا نسبت ہوگی، اگر یہ 50 ہے تو پھر کیا نسبت ہوگی. ٹھیک ہے. عقلی طور پر یہ جو نسبتیں ہیں یہ 6 بنتی ہیں. مثال کے طور پر کیسے 6 بنتی ہیں؟ متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت، اسی کو برعکس کرو، وتر اور متقابلہ کے درمیان نسبت 2 ہی ہوگی نا. متصلہ اور وتر کے درمیان نسبت، وتر اور متصلہ کے درمیان نسبت. ٹھیک ہے. متقابلہ اور متصلہ کے درمیان نسبت، متصلہ کو اور متقابلہ کے درمیان نسبت. ٹھیک ہے. تو کل کتنی بن جاتی ہیں عقلاً؟ 6. لیکن یہ جو عکس والی ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن زیادہ استعمال پہلی 3 کا ہی ہوتا ہے، متقابلہ وتر، متصلہ وتر اور متقابلہ متصلہ. اب ہم ان تینوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے مزید چلتے ہیں. ہم نے یہاں پہ اس کو 4 کر دیا، اس کو 5 کر دیا، گویا کہ اس کو ہم نے 8 کر دیا. فی الحال ویسے ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ 4 سینٹی میٹر ہے cm، یہ 8 سینٹی میٹر ہے اور یہ 5 سینٹی میٹر ہے. ابھی مثال دیتے ہیں، ابھی ہم نے حل نہیں کیا سمجھانے کے لیے. اچھا، یہ جو نسبتیں ہیں کہ جب یہ زاویہ 30 کا ہو تو متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت کیا ہوگی، اس نسبت کا نام ہم پہلے رکھ لیتے ہیں متقابلہ. تو نسبت ہمیں تب معلوم ہوگی جس طریقے سے ہم نے ادھر کیا تھا محیط بٹا قطر، یعنی 22/7 کیا تھا نا، تو تقسیم کیا تھا تو ہمیں نسبت معلوم ہو گئی تھی. تو یہاں پر بھی ہم تقسیم کریں گے، ایک ضلع کو دوسرے ضلع پر تقسیم کریں گے تو درمیان میں ہمیں اس کے درمیان نسبت معلوم ہو جائے گی. تو متقابلہ کو بٹا وتر کریں گے. کیا کریں گے؟ بٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متقابلہ بائی وتر، یعنی متقابلہ تقسیم وتر. اس کا نام ہم رکھ لیتے سائن. کیا رکھ لیتے ہیں؟ اس طریقے سے تھا سائن، SINE سائن تھا، لیکن اس کو مختصر کر کے صرف سائن کہہ دیتے ہیں. مختصر کر کے صرف اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سائن. اور ساتھ اس کے اگر ہم رقم لکھیں تو متقابلہ کی رقم کیا ہے؟ 4 ہے نا؟ 4 ہے نا؟
اور وتر کی پیمائش کیا ہے؟ 8. ساتھ ہی ہم ویسے آپ کی معلومات کے لیے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت، یعنی اگر متقابلہ 4 انچ ہو تو وتر کتنے انچ ہوگا؟ ابھی ہم نے ویسے لکھ دیا لیکن معلوم بعد میں کریں گے کہ حقیقت میں کیا ہے. تو اس نسبت کا نام سائن ہے، اس نسبت کا نام سائن ہے. اور متصلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے اس کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں متصلہ. پہلے لکھیں گے، نیچے پھر لکھیں گے وتر. اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کوسائن. کیا نام رکھ لیتے ہیں؟ کوسائن. کوسائن کو پھر مختصر کر کے آئی این ای کو آگے سے ہٹا دیتے ہیں اور کوس کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ کوس کہہ دیتے ہیں. اور متصلہ کی رقم اگر ہم ڈال دیں یہاں پہ 5 بٹا وتر کی نسبت رقم 8. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے فی الحال لکھتے ہیں، نام صرف ابھی یاد رکھتے ہیں ہم. اور اب رہ گیا جی متقابلہ اور متصلہ کے درمیان نسبت. متقابلہ بٹا متصلہ بٹا متصلہ. اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ٹینجنٹ. کیا نام رکھتے ہیں؟ ٹینجنٹ. آخرت سے پھر یہ جینٹ وینٹ کو ہٹا دیتے ہیں اور ٹین مخفف رہ جاتا ہے. ٹین. متقابلہ اور متصلہ کے درمیان نسبت کا نام کیا ہے؟ ٹین. اور متقابلہ کی کیا ہے جی؟ 4. متصلہ کا کیا ہے؟ 5. تو آج ہم نے یہ سیکھ لیا نام جی کہ متقابلہ اور وتر جب زاویہ 30 کا ہو یہ والا تو پھر یہ متقابلہ ہوگا. تو متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت کا نام کیا ہے جی؟ سائن. متصلہ اور وتر کے درمیان نسبت کا نام ہے جی کوس. متقابلہ اور متصلہ کے درمیان نسبت کا نام کیا ہے جی؟ ٹین. کو سائن، کوس اور ٹین، اس کو آپ نے زبانی رٹا لگانا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. جب بھی میں سائن کہوں گا تو آپ فوراً سمجھیں گے کہ یہ متقابلہ اور وتر ضلع کے درمیان نسبت کا نام ہے کہ متقابلہ اتنے انچ ہوگا تو اس کے درمیان آپس میں نسبت کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ نسبت قائم کر کے ہمیں اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہ متقابلہ سے وتر اتنے گنا بڑا ہوگا. اب وہ گنا کو ہم پھر خود بخود معلوم کر لیں گے کہ وہ گنا کتنا ہوتا ہے. انچوں میں ہم کرتے ہیں، سینٹی میٹر میں کرتے ہیں، میٹر میں کرتے ہیں، کلو میٹر میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک 3.4 کی طرح نسبت ایک معلوم ہو جائے گی ان کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یہ نام ہم نے. اچھا، یہ جو ہم نے سائن، کوس، ٹین، یہ نام ہم نے کیوں رکھے؟ کوئی اور نام بھی تو رکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے محیط اور قطر کے درمیان نسبت کا کیا نام رکھا تھا؟ پائی. بالکل اسی طرح کا مسئلہ یہاں پہ بھی ہے کہ متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت کا نام ہم نے سائن رکھ دیا. یہ ہماری مرضی ہے. ہاں، آپ اپنا نام بھی کوئی پشتوں میں رکھ سکتے ہیں، اس کا نام آپ کوئی بھی سٹڑے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ہی پتہ ہوگا، دوسری کسی بندے کو پتہ نہیں ہوگا. اس لیے ویسے اس کو عربی میں جب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیب بھی کہتے ہیں اور جب بھی کہتے ہیں سائن کو عربی میں. اور کوس کو جیب التمام بھی کہتے ہیں، جیب التمام بھی کہتے ہیں. اور ٹین کو مماس بھی کہتے ہیں اور مس بھی کہتے ہیں. لیکن یہ نام عربیوں کے نزدیک ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جو سائنٹیفک کیلکولیٹر ہے اس کے اندر جو بٹن لگے ہوئے ہیں، یہ بٹن سائن اور کوس اور ٹین، ان کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. سائن، کوس اور ٹین، 3 بٹن ہیں، سائن، کوس اور ٹین. تو چونکہ یہ ہمارے اس کیلکولیٹر کی زبان ہے اور مشہور بھی فلکین کے نزدیک یہی نام ہے، تو ہم نے یہی نام یاد رکھنے ہوئے. اپنی طرف سے کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، ورنہ رکھ سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سائن متقابلہ بٹا وتر، کوس متقابلہ متصلہ بٹا وتر، اور ٹین متقابلہ بٹا متصلہ. اب ہمارا دعویٰ یہ ہے، اب یہاں سے اگر میں ان ناموں کو ہٹا دوں، ان ناموں کو میں یہاں سے رقموں کو ہٹا دیتا ہوں، ابھی تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ متقابلہ کی مقدار کیا ہے، متصلہ کی کیا ہے اور وتر کی کیا ہے. اب ہم مثلاً اس مثلث کے ضلعوں کو معلوم کرنے جا رہے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے، غور سے سنیں بات کو، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ 3 ضلع اور 3 زاویے ہیں نا، ان میں سے اگر 3 چیزیں ہمیں معلوم ہو، چوتھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اگر 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوں، چوتھی چیز ہم خود معلوم کر لیں گے. اچھا، 3 چیزیں کون کون سی معلوم ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں ان میں سے ایک ضلع ہونا ضروری ہے. زاویہ تو ہمیں پہلے سے ایک معلوم ہے، وہ کیا ہے جی؟ 90 درجے کا. یہ تو ہمیں پہلے سے 90 ڈگری کا پہلے سے معلوم ہے. اب کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے پیچھے؟ صرف 2. ان میں سے ایک زاویہ ہونا چاہیے، ایک ضلع ہونا چاہیے. چاہے دونوں ضلع ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایک ضلع اس میں ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا
3 چیزیں ہمیں معلوم ہوں جن میں ایک ضلع ہو، تو ایک پہلے سے معلوم ہوتی ہے اور ایک ابھی، اور 2 ہم اس کے علاوہ معلوم کریں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ متقابلہ معلوم ہو، مثال کے طور پر اگر یہ متقابلہ ہے 4 سینٹی میٹر، کتنا؟ 4 سینٹی میٹر، اور یہ زاویہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اور یہ زاویہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 30 درجے کا ہے، کتنے کا ہے جی؟ 30 ڈگری کا ہے، تو 3 چیزیں معلوم ہوگی نا، 2 زاویے اور ایک ضلع۔ اب ہم آسانی سے چوتھی چیز، چاہے وہ ضلع ہو یا چوتھی چیز چاہے وہ زاویہ ہو، آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیسے معلوم کریں گے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگا کہ کس طریقے سے ہم معلوم کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور اس کا تکرار کریں گے، اس کی ریویژن کریں گے، تاکہ آپ کو یہ سائن، کوس، ٹین، یہ نسبتوں کے جو نام ہیں یہ معلوم ہو جائیں۔ اور پھر آسانی کے لیے ابھی ایک اور کام بھی ہے کہ پہلے تو ہم یہ کریں کہ نسبت کو معلوم کریں، متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت کیا ہے، اور وہ سائن نکالیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اس کے لمبی چوڑی ریاضی لکھیں۔ اس کیلکولیٹر کے اندر سب کچھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کیلکولیٹر کے اگر آپ بٹنوں کے اوپر غور کریں تو اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سائن، کیا لکھا ہوا ہے؟ سائن، کوس، ٹین۔ اس کے اندر جتنی بھی یہ زاویوں کے اعتبار سے ان کے ضلعوں میں نسبتیں ہوتی ہیں کہ زاویہ اگر 30 درجے کا ہو تو اس کا متقابلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہوگی، وہ سائن میں سارا محفوظ کر دیا۔ 1 سے لے کر 90 تک جتنے بھی مطلب آپ زاویے ہو سکتے ہیں، تو اس زاویے کے اعتبار سے متقابلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے وہ سائن کے اندر محفوظ کر دی، اور متصلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے وہ کوس کے اندر انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا ہے، اور متقابلہ اور متصلہ کے درمیان جو نسبت ہے وہ ٹین کے اندر انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر یہ زاویہ 30 کے بجائے یہاں پہ 10 کا بھی ہو نا، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت معلوم کرنے کے لیے ہم نے ڈائریکٹ سائن دبانا ہے، سائن لکھ دیا، اس کو آن کر کے سائن لکھنا ہے۔ سائن لکھنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ یہ زاویہ ڈالنا ہے، 10 درجے ہے، 30 درجے ہے، 40 درجے ہے۔ سائن لکھنے کے بعد ڈائریکٹ یہ زاویہ ڈالیں گے، فوراً ہمیں یہ نسبت دے دے گا کہ بھئی متقابلہ اور وتر کے درمیان آپ کے نسبت یہاں پر یہ ہے۔ اس نسبت کو ہم دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس متقابلہ کے اگر یہ 4 انچ ہو تو اس کا وتر اتنے انچ اس سے اتنے گنا بڑا ہوگا فوراً۔ تو یہ ساری نسبتیں یہاں پہ انہوں نے کیا کر دی ہیں؟ سائن، کوس اور ٹین کے اندر محفوظ کر دی ہیں۔ اب ہمارے لیے آسانی ہے، آگے جب ہم ان ضلعوں اور زاویوں کو معلوم کریں گے، ان کی نسبتوں کو معلوم کریں گے، تو ڈائریکٹ سائن لکھنے کے بعد زاویہ لکھیں گے، نسبت ہمیں ضلع کے درمیان دے دے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کیلکولیٹر کو اپنے پاس رکھیں، ہر ایک کے پاس کیلکولیٹر اگلے سبق میں ہونا چاہیے، اور ان نسبتوں کا انشاءاللہ آپ کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سبق ہوگا کہ ہم اس مثلث کے باقاعدہ ضلعوں اور زاویوں کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔